أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فوجدا پس ان دونوں نے پایا عبدن ایک بندہ کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ جس کو ہم نے نوازا تھا رحمتاً رحمت خاص سے من عندنا اپنی طرف سے وعلمناہ اور ہم نے عطا کیا تھا اس کو من لدنا اپنی طرف سے علما ایک خاص علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ ایک بہت بڑے صاحب علم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا ہوا، استفادے کا شوق پیدا ہوا، اور اپنے شاگرد خاص یوشع بن نون کو لے کر کے ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں اور اپنے شاگرد کے سامنے اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ جتنی بھی تھکان کیوں نہ ہو، جتنا بھی لمبا سفر کیوں طے نہ کرنا پڑے، ہم نے جانا ہے اور ہم نے جا کر کے ملاقات کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے جو نشانی بتلائی تھی کہ مردہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں پر زندہ ہو جائے بس وہیں منتظر رہنا، تمہاری ملاقات ہو جائے گی. جس وقت وہ خاص مقام آ گیا وہاں پر دونوں پہنچ گئے تو دونوں نے فوجدا دونوں نے پایا، یوشع بن نون نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبدن ہمارے بندے کو من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ جس کو ہم نے دیا تھا رحمتاً رحمت دی تھی من عندنا اپنی طرف سے. یہ بندہ کون تھا؟ علماء نے اس کا نام ذکر کیا ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اور خضر ان کا لقب اس لیے پڑ گیا کہ ایک دفعہ ایک مقام کے اوپر بیٹھ گئے، وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو گئی، تو خضر یہ شادابی کو کہا جاتا ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ ایک عام انسان تھے، اللہ کے ولی تھے یا پیغمبر تھے، وہ کون تھے؟ تو جمہور کی اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نبی تھے، اور بعض کا قول یہ ہے کہ وہ ایک عام انسان تھے، اللہ رب العالمین کے ایک نیک بندے تھے. اور دوسرا خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بعض حضرات کی یہ رائے ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، حیات ہیں. اور جمہور کی رائے یہ ہے، زیادہ علماء کی یہ رائے ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ایک عظیم انسان ہیں، عظیم پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی ملاقات کے لیے ضرور آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ضرور پڑھتے، آپ سے قرآن ضرور سیکھتے، آپ کی معیت کے اندر جہاد و قتال ضرور کرتے. لیکن خضر علیہ السلام کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر ثابت نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی کہ جو جگہ ان کو بتلائی گئی تھی دو سمندروں کے درمیان جگہ سنگم کے اوپر، جہاں دو سمندر ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہاں پر ملاقات ہوگی. دونوں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، واقعی ملاقات ہو گئی. سفید کپڑے کے اندر اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان سے ملے تو سلام کیا. خضر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس سرزمین کے اندر سلام کہاں، یعنی سلام تو وہ لوگ دیتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، اور اس علاقے میں تو کوئی مسلمان نہیں، تم کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا، میں موسیٰ ہوں. خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر؟ تو فرمایا ہاں، میں بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو خضر علیہ السلام تھے اس کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے ان کو ہم نے نوازا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنی طرف سے خاص علم ان کو عطا کیا تھا۔ تو انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، جدوجہد بھی کرنی چاہیے، اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی انسانوں کو دے دیتا ہے، تو ایسے علوم کو اللہ رب العالمین سے مانگنا بھی چاہیے، رب زدنی علما کی دعائیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو کاٹھیوں کے درمیان لکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ دل و دماغ کے اندر الہام کے ذریعے سے ڈال دیتا ہے۔ تو ان کو اللہ رب العالمین نے علم تکوینی سے، جو اللہ رب العالمین کے علوم ہیں، جو خدائی علوم ہیں، جو خدائی امور ہیں، اس میں سے کچھ اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام کو دیے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے۔ قال کہا لہو سے موسیٰ علیہ السلام نے، حل اتبعک، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں، علی ان، تاکہ تعلمنی، آپ سکھلا دیں مجھ کو اس میں سے کہ جو کچھ سکھایا گیا آپ کو دہنائی کی باتیں۔ تو اب ملاقات کی غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کر دی کہ لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، بہت دور مقام سے آیا ہوں، اللہ رب العالمین نے پیغمبر بھی مجھ کو عطا کر رکھی ہے، اور آنے کی غرض بتلا دی۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کو خاص علم دیا ہوا ہے، تو آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں، آپ سے میں وہ علم حاصل کر سکتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہوا، عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک انسان جو بہت بڑا کیوں نہ ہو جائے، صاحب علم کیوں نہ ہو جائے، اس کو علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ گود سے لے کر کے گور تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ قال، تو اب خضر علیہ السلام ان کو جواب دیتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ انک لن تستطیع معی صبر، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ جب میرے ساتھ رہیں گے تو آپ، میں جو کام کروں گا ان کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر کے آپ کو وہ خلاف شرع لگیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ اعتراض کرنا اور روک ٹوک کرنا شروع کر دیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر سکیں گے، علامہ اس کے اوپر کہ جس کی آپ کو خبر نہیں، کہ میں جو امور کروں گا ان کی حقیقت کیا ہے، وہ تو تکوینی امور ہے، اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ تو شریعت کا علم، خاص علوم کے جو کلمہ کن کے ذریعے سے ہوتے ہیں، کسی کا گھر گر جانا، طوفان کا آ جانا، موت کا، کسی کی موت کا واقع ہو جانا، یہ تو تکوینی امور میں سے ہے۔ تو یہ جب میں کروں گا اور آپ کو خلاف شرع یہ معلوم ہوں گے، آپ کہاں رک سکیں گے، خاموش ہو سکیں گے، اور پیغمبر کے سامنے غلط کام ہو، پیغمبر چپ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلاف شرع کام پیغمبر کے سامنے ہو اور پیغمبر چپ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کیسے صبر کر سکیں گے اور امور کے اوپر کی جن کی آپ کو خبر نہیں دی گئی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، ولا اعصی، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا اللہ کا امر، آپ کی بات کی، آپ کے ساتھ رہوں گا، اور آپ جو ہدایات دے رہے ہیں ان ہدایات کی پیروی کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو ایک انسان کسی ادارے میں چلا جائے اور ادارے کی جتنی ہدایات ہوتی ہیں، اگر اس نے ادارے کے اندر کامیاب ہونا ہے تو جو بھی جائز ہدایات ہیں اس کو وہاں پر اس کو دیکھنی ہوگی، اس کے مطابق اس نے عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے وہ کامیاب ہو سکے گا۔ ہدایات ہوتی ہیں کہ اتنے بجے آنا، اتنے بجے چھٹی ہوگی، لیکن یہ مرضی چلانا شروع کر دے تو پھر یہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ذکر کر دی کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اور میں آپ کے امر کی نافرمانی نہیں کروں گا، آپ جو ہدایات دیتے ہیں اس کی پیروی کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ میں آپ سے استفادہ کر سکوں۔ اللہ نے جو آپ کو خاص علم دے رکھا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ علم حاصل ہو جائے۔ تو اب انہوں نے ہدایت دے دی کہ ہاں میرے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہدایت آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی کام کروں گا تو آپ نے اعتراض نہیں کرنا ہے، آپ نے خاموش ہونا ہے جب تک کہ میں خود اس کی وضاحت کرنا دوں کہ یہ امر میں نے اس لیے کیا ہے، یہ کام کیا ہے تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے، جب تک میں خود وضاحت نہ کر دوں تو آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، آپ نے روک ٹوک نہیں کرنی ہے، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ فرمایا ان اگر اتبعتنی، آپ میری پیروی کرتے ہیں، میرے ساتھ چلتے ہیں، تو فلا تسألنی، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک، یہاں تک کہ میں بیان نہ کر دوں خود، میں نے اس میں سے ذکر نہ کر دوں آپ کے سامنے خود، تو اس وقت تک آپ نے پوچھنا نہیں ہے۔ فوجد، پسند دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندہ کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتینا، جس کو ہم نے نوازا تھا، رحمت سے، من عندنا، اپنی طرف سے، وعلمناہ، اور ہم نے
علم دیا تھا اس کو من لدن اپنی طرف سے علم ہے، خاص علم. قال کہا لہو سے موسیٰ علیہ السلام نے هل اتبعک کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی ان تاکہ تعلمنی آپ مجھ کو سکھلا دیں، مما اس میں سے علم تھا جو کچھ سکھلایا گیا ہے آپ کو رشد دانائی میں سے. قال کہا انک بے شک تو لن تستطیع طاقت نہیں رکھ سکے گا معی میرے ساتھ صبر کرنے کی. وکیف تصبر اور تو کیسے صبر کر سکے گا علامہ اس کے اوپر لم تحط بھی خبرہ جس کی آپ کو خبر نہیں. قال فرمایا ستجدنی آپ انشاءاللہ ان قریب مجھ کو پائیں گے صابرن صابروں میں سے، ولا عصی اور میں نافرمانی نہیں کروں گا لکا آپ کی امرہ کسی بات میں. قال فرمایا فإن اتبعتنی بس اچھا آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، فلا تسألنی تو نہ پوچھنا مجھ سے عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتی اختصا یہاں تک کہ میں خود نہ کر لوں لکا تیرے سامنے میں نے اس کا ذکر. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.